وقت ہے کہ ہم بات کریں کراچی میں اہم ترین کیس کے حوالے سے، اور ہم بات کر رہے ہیں نوجوان تاجر میر رضا کے قتل کی تحقیقات کے حوالے سے، جس پہ نئی پیش رفت یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے جانے کے حوالے سے اعلان کیا گیا تھا اور حاضر سروس جج کمیشن کے سربراہ ہونے جا رہے ہیں۔ سندھ کابینہ نے اس کی منظوری تو دے دی ہے اور جوڈیشل کمیشن 30 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی تمام سرکاری محکموں کو اس کمیشن سے تعاون کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو مقتول میر رضا ہیں ان کے ورثاء جوڈیشل کمیشن کے جو ہے تحفظات ہیں جو جوڈیشل کمیشن بننے پر، اور اسی حوالے سے وہ اس کے اوپر لیگل ایکشن بھی لینا چاہتے ہیں۔ بائی دا وے وہ اس وقت کورٹ بھی پہنچ چکے ہیں اور اس پہ اس کی مخالفت میں اب کیا سچویشن بن رہی ہے ہم بات کریں گے۔ ہمارے نمائندے خرم گلزار ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خرم بتائیے، فیملی جو ہے مقتول میر رضا کی وہ اس وقت کورٹ میں موجود ہے؟ دیکھیں، بالکل اس وقت فیملی کورٹ میں موجود ہے اور فیملی کی جانب سے اب سے کچھ دیر کے بعد ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کرنے کا بھی کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے اور تمام جو ان کو کچھ خدشات ہیں یا ان کا یہ جو کہنا ہے جو کمیشن بنایا گیا ہے اس حوالے سے باقاعدہ طور وہ میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ لیکن ابھی دوسری جانب یہ بھی دیکھا گیا کہ یہ جوڈیشنل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں میر رضا کیس کی سماعت بھی ہوئی ہے اور تفتیشی افسر جو سراج لاشاری ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ تفتیش افسر نے رپورٹ جمع کرانے کے لیے عدالت سے جو ہے وہ مزید مہلت مانگی اور اس کی باقاعدہ درخواست بھی جمع کرائی ہے۔ میر رضا کے وکلاء کی جو باقاعدہ ٹیم ہے وہ بھی ابھی عدالت میں ہی موجود ہے۔ سادی عدالت نے جو تفتیش افسر کی درخواست ہے وہ بھی منظور کر لی ہے اور 7 ستمبر تک کا جو ٹائم دے دیا ہے ان کو کہ وہ باقاعدہ طور پہ اس کی رپورٹ جمع کریں۔ خرم بتائیے گا اس میں وجہ کیا دی گئی ہے؟ تفتیش میں کون سی چیزیں ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے جس کے لیے مزید رپورٹ جمع کرانے میں وقت لگ سکتا ہے، اس کی درخواست دی گئی؟ دیکھیں، جو وکیل ہیں ان کی جانب سے تمام پروگریس کے ساتھ ان کو کہا گیا کہ آئیں، موبائل فون کی اشیاء اور فوراً کی رپورٹ آنا باقی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ تفتیشی افسر نے کہا ہے کہ یہ رپورٹس ابھی آئی نہیں ہیں، یہ رپورٹس آ جائیں تو ہم اس کو باقاعدہ مکمل طور کر کے اس رپورٹ کو پھر وہ عدالت میں جمع کرائیں گے، جس میں 7 ستمبر تک کا تو ٹائم مل گیا ہے۔ لیکن دوسری جانب ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کمیشن بنایا گیا سندھ حکومت کی جانب سے، لیکن اہل خانہ کی جانب سے اسے ٹوٹلی جو ہے وہ پھر مسترد کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اس کمیشن کو نہیں مانتے ہیں۔ خرم، ڈی آئی جی عامر فاروق کا ایک بیان اوور دا ویکینڈ بہت زیادہ وائرل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آخری لمحات کی فوٹیج ہے اور وہ ریلیز کر دوں میں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ جگہ پہ بہت ساری ایک ٹائم لائن آئی کہ جی انہوں نے یہ کیا، وہ انویسٹمنٹ مانگ رہے تھے فلاں ٹیم کا۔ وہ کیا ہوا اس فوٹیج کا؟ وہ انہوں نے ریلیز نہیں کی۔ دیکھیں، وہ فوٹیج کے بارے میں ابھی صرف عامر فاروق صاحب کی جانب سے یہ بیان دیا گیا تھا کہ وہ آخری لمحات کی یا آخری کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ سامنے لائی جائے گی، لیکن ابھی تک وہ سامنے نہیں لائی گئی۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹائم لائن سامنے آ گئی کہ وہ 12 گھنٹے میر رضا نے کیا کیا کیا، کس طرح سے انہوں نے 12 گھنٹے جو ہے وہ گزارے ہیں، ملاقاتیں کی ہیں، ساتھ ہی انہوں نے اپنی اس ساری ٹائم لائن میں ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ میر رضا کو یہ دکھایا گیا کہ وہ انتہائی مالی طور پہ پریشان رہا ہے، وہ دوستوں سے مدد مانگ رہا ہے، اپنے جو پارٹنرز ہیں ان سے ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو وہ 27 جولائی کی شام کو 5:54 سے یہ سارا سلسلہ چیزیں سامنے آئی ہیں، جو ایک ڈیٹیلز بنائی گئی ہے کہ شارع فیصل میں میر رضا نے ایک احمد رضا نامی بندے سے ملاقات کی اور ملاقات میں 70 سے 80 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کرنے کی بات چیت کی گئی۔ پھر یہ بتایا گیا کہ وہ شام 7:05 پہ وہ بینک سے، کیونکہ کال بھی موصول ہوتی ہے بینک کو، اور وہ بینک کو 1 کروڑ روپے کا قرضہ بھی منظور ہوتا ہے جو لون کی درخواست دی گئی تھی۔ پھر ایک ٹائم بتایا گیا کہ 8:23 پہ فاروق محمود نے فون کر کے سرمایہ کاری کرنے کے لیے معذرت کری، جس کی وجہ سے رضا جو ہے وہ انتہائی اور پریشان بھی رہا۔ خرم، یہ بتائیے گا کہ ایسے موقع پر جب آلریڈی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہہ دیا گیا انویسٹیگیشن کے بعد، یہ کہہ دیا گیا کہ ایک کنکلوزیو ویڈیو ہے جس کو سامنے لایا جا سکتا ہے، آخری لمحات کی ویڈیو، اوبویسلی وہ کنکلوزیو ثابت ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بننے کی بات سامنے آئی، کیا عذر پیش کیا جا رہا ہے جوڈیشل کمیشن جب خود فیملی جو ورثہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک رپورٹ نہیں جمع کروا دی جاتی جوڈیشل کمیشن کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی یہ مسئلہ جو ہے یہ ایک سے اگلے مرحلے میں چلا جاتا ہے اور پچھلا مرحلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں، بالکل اسٹارٹنگ اگر ہم چلے جائیں شروع میں ہی، جب میر رضا کی ڈیڈ باڈی ملی تھی اور پھر وہ ٹائم اس طرح گزرا کہ پوسٹ مارٹم کا ٹائم دیا گیا، ڈیٹ دی گئی، ٹیم بنا دی گئی، پھر وہ
پوسٹ مارٹم ہونے سے کچھ ہی گھنٹوں پہلے ٹیم ہی بدل دی گئی. تو یہی صورتحال ہم اس میں بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ جب چیزیں کسی نتیجے کی طرف پہنچنے والی ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک نئی چیز سامنے آتی ہے اور پھر وہ تمام لوگ اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اب جس کمیشن کی بات آتی ہے تو اہل خانہ فوراً کمیشن مسترد کرنے کھڑے ہوئے ہیں. ابھی ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں اور آج جو ہے وہ ان کی جو تفتیش افسر ہے کیس کے سراج لاشاری وہ شرکی عدالت میں پہنچ کے انہوں نے مزید اس میں ٹائم مانگا جو کہ ان کو 7 ستمبر تک کا ٹائم بھی دے دیا گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں کس طرف جا رہا ہے کیس. جو شروع میں جو تفتیشی ٹیم تھی جس پر کس کیس کو پہلے رکھا گیا تھا, اب جو ٹائم لائن سامنے آتی ہے اس میں ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اکاؤنٹس ڈیلیٹ کرے. اس میں بغیر ٹائم بتایا گیا کہ رات 2:42 پہ فیس بک لنک اور اسی طرح اسنیپ چیٹ کے اکاؤنٹ بند کیے رضا کی جانب سے. یہ ٹائم دیا گیا. رات 2:23 پہ رضا نے اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کیا. اچھا, جب یہ اکاؤنٹس بند کیے اور اچانک سے جب یہ سوشل میڈیا سے غائب ہونا شروع ہوئے یا ان کے اکاؤنٹس ڈیلیٹ ہونا شروع ہوئے تو اس کے 3:10 پہ منگیتر کا کہنا یہ ہے کہ ان کی جانب سے جو انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے تفتیشی لوگ حکام کو, اس میں ان کا یہ کہ جب وہ میسیجز کیے کالز کی تو رضا کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا. یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. رات 12 بجے رضا نے کسی صارم نامی بندے سے بڑی ہنگامی بنیاد پہ 3 کروڑ روپے کا تقاضا کیا کہ وہ اس کو 3 کروڑ روپے دے دیں کیونکہ وہ کافی پریشان ہے. اگلی صبح اس کے لیے انتہائی مشکل ہوگی. کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آئی. یہ چیزیں ڈیٹیلز جو سامنے آنا, اس کو ہم ڈیٹیلز سامنے آنا کہیں یا پھر اس کو انٹینشنلی لیک کرنا کہیں کہ جی آخری 12 گھنٹے یہاں گزرے, انہوں نے اس سے پیسے مانگے, اس سے پیسے مانگے. آخری 12 گھنٹے کی تحریری تفصیل سب کے پاس ہے. آخری 12 گھنٹے کی فوٹیج پورے شہر سے مل کے نہیں دے رہی ہے. بالکل یہی صورتحال ہے کہ وہ آخری 12 گھنٹے کہاں کہاں گزرے یہ سامنے آ رہا ہے. لیکن وہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ آخری وقت رضا نے کیا کرا وہ فوٹیج سامنے آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. یہ چیزیں ہیں. بہت ساری فوٹیجز سامنے آئی ہیں کہ جب ڈیڈ باڈی تھی وہاں پولیس اہلکاروں کی جو نقل حرکت سامنے آئی. اپنے مارننگ شو میں دکھایا گیا کہ وہ کس طرح سے جہاں ڈیڈ باڈی تھی وہاں موٹر سائیکلوں کا 2 دفعہ آنا, پولیس اہلکاروں کا 2 2.5 گھنٹے اس کے اطراف میں موجودگی جو ہے وہ CCTV فوٹیج میں دکھی. ان کو ابھی تک سامنے نہیں لایا گیا یا جو اہلکار وہاں تھے ان کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا. بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے سوالات ہیں اور اہل خانہ کی جانب سے بھی یہی پوائنٹس رکھے جا رہا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں تفتیش میں ان سے اس حوالے سے کوئی کو مدد نہیں فراہم کی جا رہی ہے. اہل خانہ کو نہیں ان کو کچھ انفارم کیا جا رہا. اہل خانہ دوبارہ اسی پلیٹ فارم پہ چلے گئے ہیں جہاں وہ پہلے تھے کہ تفتیشی جو ٹیم ہے وہ ان سے رابطہ نہیں کر رہی, ان کو چیزیں بتا نہیں رہی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں یہاں بھی اسی طرح کی کچھ صورتحال ہے کہ میر رضا کی جانب سے جو احتجاج پہلے شارع فیصل پہ روزانہ ہوا کرتا تھا ڈیلی بیسس پہ, جو شارع فیصل پر اب وہ بڑھ کے گلشن اقبال تک بھی پہنچ گیا ہے. کل رات ہم نے دیکھا کہ گلشن میں بھی یہ پروٹیسٹ دیکھنے میں آیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اب اہل خانہ جو ہے وہ جو ہائی کورٹ پہنچے ہیں, ابھی ان کی جانب سے کیا سامنے آتی ہیں چیزیں. ان کے جوڈیشل کمیشن کے اوپر اعتراض ہے, کیا موقف اختیار کرتے ہیں ان کے اہل خانہ, اور دیکھتے ہیں آج عدالتی کارروائی کیا رہتی ہے. گلزار بہت شکریہ گلزار تو آپ میں ڈیٹیل تھے. یقینی طور پر یہ ایک اہم معاملہ ہے اور جتنا زیادہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے خدشات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس پر جو بھی ڈیٹیلز آئیں گی آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.